بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، سلام کا جواب دے۔ سلام ہم جان پہچان والے کو ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی انجان کو سلام کریں تو وہ کہتا ہے، کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ ہم سلامتی کی دعا کے بجائے بددعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسا سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ سلامتی کی دعا کے بجائے موت کی بددعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ اگر انہیں کوئی سلام کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ بازار میں چلے جاتے تھے۔ اسپیشلی وہ سلام کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ آج ہم تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم کیوں سلام کریں چھوٹے کو؟ اگر چھوٹا نہ کرے تو کہتے ہیں فلاں تمہارے بیٹے بیٹی نے مجھے سلام نہیں کیا، اور رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ سلام محبت کی نشانی ہے۔ اگر مومن بھائی کے لیے دل میں محبت ہوگی تو خود بخود سلام نکلے گا۔ آج دلوں میں محبت ہی نہیں تو سلام کیسے نکلے گا؟ سلام مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، جب تک وہ ہاتھ الگ نہیں کرتے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو سلام کرنا نہیں سکھا رہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمیں بلا کر اپنے بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹے سلام کرو۔ اب اس کی مرضی ہے وہ سلام کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرے۔ جب ہمارا مسلمان بہن بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ جب اس کی مزاج پرسی کے لیے ہم جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے تسلی دیں۔ تسلی تو دور کی بات ہے، ہم اسے اور بھی زیادہ خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ ارے آپ کو معلوم ہے یہ بیماری ہمارے خاندان میں بھی فلاں آدمی کو تھی، تھوڑے ہی دنوں میں بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر! ان کو تسلی دینا ہے، آپ نے ان کو تسلی دینا ہے کہ آپ فکر نہ کریں کہ یہ بیماری آزمائش ہے، یہ مومن کے لیے آزمائش ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فکر اور غم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیماری آپ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی۔ سرکار دو عالم کیا کر رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں، پریشان نہیں کر رہے، اس بیمار کو ڈرا نہیں رہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب جاتے ہیں تو اس بیچارے کو اور بھی زیادہ ڈرا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تحفہ لے کر جائیں، اسے تسلی دیں اور مختصر وقت گزاریں۔ ہم تو اسپیشلی پلاننگ سے جاتے ہیں کہ ہم فلاں بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ناشتہ دوپہر شام کا کھانا وہاں پر ہی کھائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کے گھر والوں کو بیمار کی فکر نہیں ہوتی، فکر اور پریشانی تو لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ اب لوگوں کی خاطرداری کرنی پڑے گی۔ پورا دن وہاں گزار دیتے ہیں، وہ بیچارے لوگ بیمار کی خدمت کریں یا آپ کی؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ بیمار کی عیادت کا ثواب یہ ہے کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک وہ جنت کے میووں میں رہتا ہے، اور اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ اگر فلاں کی عیادت کے لیے جائیں گے تو ہمیں بیماری سے جراثیم لگ جائیں گے۔ اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ جنازے میں سبق سیکھنے جانا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر کچھ اور ہی کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، مردے کی تصویریں بناتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، اور طرح طرح کی بدعات اور رسومات کرتے ہیں۔ ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔
ہمیں اس وقت تک رونا نہیں آتا جب تک ہم مردے کی صورت کو نہیں دیکھ لیتے، اور جب دیکھ لیتے ہیں تو چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں کتنا اجر دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ لینے سے قاصر ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے، دعوت میں شریک ہو۔ آج ہم جب دعوت میں جاتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تکلفات کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، اپنے دل کو بڑا کریں۔ حدیث میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ابو ظہیر ضمیر کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ کہتے ہیں کہ نفس کی بڑھائی میں جینے والا کبھی امت کو نہیں جوڑ سکتا۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔